أنفسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات عزیزان محترم، سورہ اسراء آیت کا نمبر 71 ہے اور ارشاد رب العزت ہے کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں. لہٰذا ان ائمہ کی تلاش کرنی ہے کہ جو ائمہ خود جنت کے محتاج نہ ہوں بلکہ جنت تقسیم کرنے والے. سلامت رہیں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی، اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہر شخص یاد کر لے کہ جب بھی بات امامت کی ہو تو 1 نہیں 5 12 14 دلیلیں فوراً دے دے، کیونکہ علامہ حلی نے 800 سال پہلے 1000 دلیلیں 12 ائمہ کی امامت پہ ذکر کی ہیں اور 1000 دلیلیں ان لوگوں کی امامت کے بطلان پہ قائم کی ہیں جو خود خلیفے بن گئے تھے. تو 2000 دلیلیں ذکر کی ہیں تقریباً 800 سال پہلے. تو 12-14 کے ماننے والوں کے پاس کم از کم 12-14 دلیلیں تو ہونی چاہیے. ایک درود پڑھے بار محمد والا صلی اللہ. یہ آیت یاد کر لیں اور وہ مشہور حدیث سنی شیعہ کتابوں میں خلفائی 12 و کلہم من قریش، بعض روایت میں کلہم بن بنی ہاشم، کے سارے خلیفے جو میرے 12 خلیفے ہیں سارے بنی ہاشم سے ہیں، بعض میں سارے قریش سے ہیں، اور بعض میں تو کہا کہ 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بعض میں کہا ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ساری حدیثیں یاد کر لیں. اور کبھی فرمایا امام حسین سے انت امام اخو الامام ابن الامام ابو الائمۃ 9 تاسعہم قائمہم. اہل سنت مصدر میں ہے کہ تو بھی امام، تیرا بھائی بھی امام، تیرا بابا بھی امام، تیرے 9 بیٹے بھی امام، ان میں سے 9واں قائم ہے، مہدی ہے. سلامت رہے. درود پڑھیں بار محمد والا محمد والا. تو بات اس حدیث پہ پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس آیت میں کیا آپ مراد نہیں ہیں؟ کہا میں مراد نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد ائمہ آنے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں گے اور میری اہل بیت سے ہوں گے. یہ 2 شرطیں لگا دی اللہ کے رسول نے کہ ایک تو امام خود نہیں بن سکتا، دوسرا میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی ساتھی صحابی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. یہ 2 کنڈیشنز رسول خدا نے لگا دی. اب میں بات یہاں تک لے کے آیا تھا کہ جب پہلا خلیفہ ووٹوں سے نہیں اللہ کی سلیکشن سے بنا ہے تو کوئی آخری خلیفہ یا آخری نبی کے خلیفے بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتے، اللہ کی مرضی سے بنیں گے. لہٰذا بات یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب آدم علیہ السلام اور ادھر ہیں فرشتے. فرشتے چاہتے ہیں خلافت ہمارے اندر رہے،
اللہ چاہتا ہے میں اسے خلیفہ بناؤں جو 5, 12, 14 کی ویسے معرفت رکھتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ سلامت رہے۔ بات یہاں تک آئی تھی، یاد ہوگی تاکہ مطلب کا آپس میں رابط پیدا ہو جائے۔ میں اس لیے یہ خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے خلافت کا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آپ کی جاب کوئی بڑی جاب دینی ہو تو اس میں بھی انٹرویو ہوتا ہے، نمبرز ہوتے ہیں، جو زیادہ نمبر لے اسے بڑی پوسٹ دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم معصوم ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے حکم پہ عمل کرتے ہیں، لہذا ہم میں سے خلیفہ بنا دے۔ اللہ نے کہا آؤ امتحان پاس کر لو تو خلافت لے لو۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ کل کی باتیں میں نے خلاصہ کے طور پہ عرض کر دی۔ آج کی جو بات عرض کر رہا ہوں، جب آدم خلیفہ بن کے جنت چلے گئے تو عرش پہ نگاہ کی، دیکھا ایک نورانی مستور ہے جن کے نور کی عظمت اتنی ہے کہ آدم کو اپنی عظمت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ آدم کے دل میں، پوری توجہ چاہوں گا، آدم کے دل میں سوال پیدا ہوا، پروردگار اتنا بتا یہ کون ہستی ہے جو تیرے عرش کے پاس اتنی عظمت رکھتی ہے؟ کہا یہ میری کنیز فاطمہ تو زہرا ہے۔ سلامت رہے حیدری، سلامت رہے۔ جناب آدم نے اگلا سوال کیا، قاضی صاحب چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نورانی ہستی جس کے نور کی اتنی چمک اور اتنی دمک ہے کہ اتنی عظمت کے عرش کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بی بی کی ایک اور فضیلت یاد آ گئی۔ بڑی لمبی حدیث ہے، رسول کے چچا نے سوال کیا تھا جناب عباس نے، یا رسول اللہ آپ کو کس وجہ سے ہمارے اوپر فضیلت ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عباس، اے میرے چچا، جب اللہ نے ہماری خلقت کا ارادہ کیا، ایک کلمہ بولا وہ نور بن گیا، پھر دوسرا کلمہ بولا وہ روح بن گئی۔ اللہ نے نور اور روح کو ملا کے مجھے، علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو خلق فرما دیا۔ سلامت رہے، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھنی، بس اتنا بتانا ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو مولا علی کے نور سے خلق فرما لیا، پوری توجہ چاہوں گا، روایت میں ہے ملائکہ کو مولا علی کے نور سے خلق فرمایا، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ملائکہ جو نورانی مخلوق ہیں، جو علی کے نور کی خیرات سے بنے ہیں، جب وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی ایرا غیر علی کا مقابلہ کہتے۔ سلامت رہے۔ جب ملائکہ کو خلق فرما لیا تو اللہ نے ملائکہ کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ اللہ نے لوڈ شیڈنگ کر دی، بل تو خدا لیتا نہیں تھا لیکن بل کے بغیر کنیکشن کاٹ دیا، اندھیرا چھا گیا۔ فرشتے تھے گھبرا گئے، بھائی نورانی ہیں، نور میں رہتے تھے، بالکل اندھیرا ہو گیا، گھبرا کے، حالانکہ معصوم تھے، چاہتے تو ڈائریکٹ بھی دعا مانگ سکتے تھے بغیر وسیلے کے۔ بڑی توجہ چاہوں گا جو جاگ رہے، فوراً وسیلہ بنایا انہی کو کہ جن کے نور سے خلق ہوئے تھے۔ کہا الہنا و سیدنا بحق ہذہ الانوار الا ما کشفت عنا، اے ہمارے معبود تجھے ان نوروں کا واسطہ، ان کے صدقے میں یہ ظلمتیں، یہ اندھیرے ختم کر دے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ فرشتے معصوم تھے، اللہ کے مقرب تھے، اللہ کی بندگی میں تھے، اللہ کی طاعت میں تھے، گویا فرشتے ڈائریکٹ دعا مانگتے تو قبول ہو جاتی، لیکن انہیں بھی شاید پتہ تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جو محمد و آل محمد کے وسیلے کے منکر ہوں گے، لہذا فرشتے ان کو وسیلہ بنا کے بتا رہے تھے کہ اگر دعا جلدی قبول کروانی ہو تو ان کو وسیلہ بنا لی۔ سلامت رہیں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے
جو میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کاظمی صاحب، کہ اللہ نے فرشتوں کو اندھیروں میں مبتلا کر دیا. اب فرشتوں نے ان کا وسیلہ بنایا کہ ان کے صدقے میں یہ ظلمتیں، یہ اندھیرے ختم کر دے. پروردگار نے بی بی کی عظمت فرشتوں کو سمجھانے کے لیے، فرشتوں کو بتانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جناب زہرا کے نور سے تھوڑا سا ایک قندیل کہتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے کو، ایک قندیل لو. اور جب یہ اللہ نے حکم دیا کہ زہرا کے نور سے، اور زہرا کا معنی بھی ہوتا ہے چمکنے والی چیز. جناب زہرا کا یہ لقب بھی کیوں پڑا تھا؟ چونکہ بی بی صبح کے وقت بھی ان کا نور اتنا چمکتا تھا کہ مدینے کی دیواریں روشن ہو جاتی. تو فرشتوں کو جب مشکل پڑی تو مشکل کشائی کیسے ہوئی؟ جناب زہرا کے نور سے چھوٹی سی قندیل لے لی گئی اور وہ عرش پہ لٹکا دی گئی. وہ قندیل کا لٹکنا تھا. روایت کہتی ہے فَأَزْهَرَتِ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ وَالْأَرْضِينَ سَبْعٌ، 7 آسمان بھی جگمگا اٹھے، 7 زمینیں بھی جگمگا. سلامت رہے. 7 آسمان بھی جگمگا اٹھے، 7 زمینیں بھی بی بی کے نور سے جگمگا اٹھے. ایک درود پڑھے بار محمد والا صلی اللہ محمد. اور پھر کیا ہوا؟ فرشتے ناشکرے نہیں تھے، فرشتے شکر گزار تھے. جب مشکل کشائی ہوئی تو فوراً اللہ کی تسبیح و تقدیس شروع کر دی. گھبرا تو نہیں گئے؟ فوراً اللہ کی تسبیح و تقدیس شروع کر دی. سبحت الملائکہ وقدست الملائکہ، اللہ کی تقدیس و تسبیح شروع کر دی. اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں تم شکر گزار ہو، تمہاری مشکل کشائی ہوئی ہے زہرا کے نور کے صدقے میں، لہٰذا میں تمہاری تسبیح و تقدیس کو ضائع نہیں کروں گا. انی عزتی و جلالی لاجعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لفاطمہ ولبالہا ولبنیہا ولمحبیہا الی یوم القیامہ. جو معراج کرنے آئے فضائل کی، اللہ نے کہا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تمہاری تسبیح و تقدیس کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری تسبیح کا ثواب فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے شوہر کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کے لیے اور فاطمہ کے حوبداروں کے لیے روز قیامت تک کے لیے قرار دوں گا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. تو میں یہاں سے بات نکلی تھی کہ جناب آدم جنت میں آئے، عرش پہ ایک نور دیکھا. کہا اتنا عظیم نور کس کا ہے؟ کہا میری کنیز فاطمہ کا ہے. پھر اگلا سوال جناب آدم نے کیا، پروردگار یہ جو گلے میں نورانی قلادہ ہے یہ کس کا نور ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا. کہا یہ اس کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے. پھر اگلا سوال، پروردگار یہ سر پہ جو نور کا تاج ہے یہ کس کا نور ہے؟ کہا اس کے بابا سید الانبیاء مصطفیٰ کا نور ہے. کہا اس کے کانوں میں یہ جو 2 نور کے گوشوارے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں. پوری توجہ چاہوں گا. اب آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، پروردگار مجھے بھی یہ مقام عطا کر دے. پوری توجہ، مجھے بھی یہ مقام عطا کر دے. اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتار دی، لا تقربا ہذہ الشجرہ، آدم جنت سے ہر چیز کھانا مگر اس درخت کے قریب نہ جانا. جو اہل مطالعہ بیٹھے ان سے میرا خطاب ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے. ظاہر قرآن کے مطابق یہ درخت یعنی گندم کا درخت، گندم کے درخت کے قریب نہ جانا. باطن قرآن کے مطابق روایات کہتی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن میں ذکر ہے، خدا نے 2 شجرے ذکر کی ہیں، ایک شجرہ ملعونہ ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے. پاک و پاکیزہ شجرہ
اور وہ شجرہ یہی تھا جنت میں، چونکہ آدم نے خواہش کی تھی کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا آدم جنت کے پھل کھا، جنت کے میوے کھا، جنت کی نہروں سے دودھ اور شہد پی، لیکن اس شجرہ طیبہ کے مقام کی خواہش نہ کرنا۔ آدم کو شیطان نے ورغلا دیا کہ تو خواہش کر لے اس مقام کی، لہٰذا ہمیشہ بلندی پا جائے گا۔ آدم شیطان کے وسوسے میں آ گیا، شیطان نے پھسلا دیا۔ اللہ نے کہا آدم تو تھا جنت میں آیا رعیت بن کر، جنت کے سردار کوئی اور تھے، تو نے سرداروں کے مرتبے کی خواہش کی۔ جو ایمان کی تازگی لینے ہیں اس کے لیے جملہ کرو، آدم چل اب جنت کا لباس بھی اتار دے، جنت سے باہر چلا جا۔ لیکن دوسری طرف سرداران جنت کے لیے بی بی نے بس اتنا کہا تھا کہ لباس درزی کے پاس ہے، بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنت سے آئیں گے، رضوان جنت آ گیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا فرشتہ ہوں، کہ انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی بن کے آیا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ تو اے آدم اس شجرے کے مقام کی خواہش نہ کرنا، اس مقام کے حصول کی خواہش نہ کرنا۔ آدم خواہش کر بیٹھے کہ میں بھی مصطفیٰ بن جاؤ۔ اللہ نے کہا جاؤ پہلے امتحان دو، امتحان پاس کرو پھر اوپر والا گریڈ ملے گا۔ امتحان کے بغیر یہ مصطفیٰ بندہ ہونا یہ آسان نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں آدم و حوا کو امتحان کے لیے بھیج دیا گیا۔ امتحان پاس کیا، لیکن پاس کرتے ہوئے جیسے پاکستان میں اب بھی کوئی بڑی پوسٹ لینی ہو کہیں نہ کہیں سفارش کرنی پڑتی ہے، کروانی پڑتی ہے، اس کے علاوہ بڑی پوسٹ نہیں ملتی۔ اگرچہ یہاں ناجائز ہے، اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن وہاں جائز تھا۔ اللہ سمجھا رہا تھا جس کو بڑی پوسٹ لینی ہے، بڑا عہدہ لینا ہے، اسے 5 تن کا واسطہ دینا پڑے گا۔ سلامت رہے۔ پھر آدم کو وہی کلمات سکھائے کہ بلند ہونا چاہتا ہے، توبہ قبول کروانا چاہتا ہے، تو پھر ان کے ناموں کا واسطہ دے۔ جب ان کے ناموں کا اتنا کمال ہے تو خود ان کی ذات کے کمالات کتنے ہو گئے۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام مصطفیٰ بن گئے۔ یہ شجرہ طیبہ کی بات ہے۔ اب قرآن میں ایک دوسرے شجرے کی بات ہے۔ سادات کے تو شجرے ہوتے ہیں، البتہ کچھ لوگوں نے جیلی شجرے بھی بنوا لی ہیں، پیسے وغیرہ دے کے یہ خود بنا لیے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ جیلی شجرے والے سادات کو اس کے خاندان کی طرف لوٹائیں گے۔ پیروں کا شہر ہے ملتان، بارکہ یہ روایت میں موجود ہے۔ پھر بھی چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول خدا کی طرف، آل رسول کی طرف نسبت دے لی ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سادات نیک ہوں میری اولاد میں سے تو ان کی نیکی کی وجہ سے احترام کرو، گھبراہ تو نہیں ہو۔ اور اگر سادات خدا نخواستہ بدنیک ہوں تو میری نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرو۔ یہ تو سادات کے حوالے سے ہے۔ کتاب قطرہ میں قاضی صاحب ایک روایت ہے، روز قیامت رسول خدا ایک اعلان کریں گے کہ جس نے میرے اوپر احسان کیے آج کھڑا ہو جائے میں اسے جزا دیتا ہوں۔ سارے لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم نے کون سا احسان کیا ہے؟ تو آپ فرمائیں گے جس نے میری اولاد جو قیامت تک اولاد ہے کوئی نیکی اس سے کی ہے وہ کھڑا ہو جائے آج اسے میں جنت دوں۔ یہ سلامت ہے، سلامت رہے۔ یہ سارے آپ مومنین کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے اہل سنت بھائی سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی سادات کو ہم ہدیہ دیتے تھے،
سادات آ جاتے تھے تو ہم خود نہیں کھاتے تھے، ان کو مرغی کھلا دیتے تھے، ہم خود نیچے بیٹھتے تھے، ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، ان کو ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو بھی جس نے کسی سید سے کی ہوگی رسول خدا کہیں گے آ جاؤ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں۔ یہ سادات کا مقام ہے، جزاکم اللہ، یہ سادات کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جس نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، چاہے امام برگاہ بنا کے، ہدیہ دے کے، مجلس کروا کے، اس کا تو اور بڑا مقام ہے۔ اب مومن جو غیر سید ہے وہ گھبرا گئے ہیں تو یہ تو سارا کچھ سید لے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ درود پڑھے بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ بیلنس کرنے کے لیے ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے، یہ وہ بیلنس نہیں ہے بھئی چلو ادھر کے ووٹ ادھر ڈال دیتے ہیں سیٹیں برابر ہو جائیں، یہ وہ بیلنس نہیں ہے اگر جاگ رہے، یہ وہ بیلنس ہے جو محمد و آل محمد نے دیا ہے۔ جاگ رہے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے۔ بیلنس کیا ہے؟ کعبہ اس کا بہت زیادہ احترام ہے، سارے مسلمان کرتے ہیں۔ کعبے کو گرانا بہت بڑا گناہ ہے، کعبے کی بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ سادات ہوں یا غیر سادات، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات مومن غریب ہو تو لوگ حقارانہ یعنی حقارت سے دیکھتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ کسی مومن کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی مومن کو اپنے آپ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مکمل اسے احترام، دل سے احترام دینا چاہیے۔ اور چاہے کوئی مالدار ہے، اس کے مال کی وجہ سے نہیں، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے قانون دے دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ صاحب عزت وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، کعبے کا بھی احترام، مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ان دونوں چیزوں کی تحلیل، تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ کیوں ہے، پوری توجہ چاہوں گا تو دل میں ایک ہی جواب آیا، چونکہ کعبے میں بھی علی آئے تھے تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا تھا، اور مومن کے دل میں بھی چونکہ علی رہتے ہیں اس وجہ سے مومن کا احترام کعبے سے زیادہ حیدری۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن میں ایک شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، پاکیزہ شجرہ، اور رسول خدا فرماتے ہیں سارے لوگوں کے دوسرے شجرے ہیں، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ زیارت وارثہ سب پڑھتے ہیں، یہاں بھی زیارت وارثہ جو کربلا جاتے ہیں، معتبر زیارت، مشہور زیارت، امام نے پڑھی ہے، پوری توجہ، ہر بندے پہ میری نگاہ ہے جو ایمان کی تازگی لینے آئے۔ امام نے جملے کہے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ امام صادق نے، سچے امام نے ایک جملے میں اپنے تمام آباء و اجداد، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کے علی ابن ابی طالب تک، اور اپنی تمام ماؤں کا وہ قصیدہ پڑھا ہے۔ کسی اور کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کی تمام مائیں اور اس کے آباء و اجداد اتنے بلند و بالا ہوں۔ لوگ بغض علی کی وجہ سے ابو طالب پہ آج تک باتیں کر رہے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میرا سلام ہو اس نور حسین کے، اس نور پہ جس کے تمام آباء و اجداد کی سلبیں بلند و بالا تھی، سارے مومن تھے، سارے موحد تھے، سارے عظیم تھے، سارے وہ تھے جن پہ صادق سلام کر رہے ہیں۔ اور میرا سلام ہو اس حسین پہ جو ایسے رحموں میں نور تھا کہ جن کی تمام مائیں، حسین کی حوا سے لے کر فاطمہ تک تمام مائیں بطول تھی۔
سلامت سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لہذا یہ ہے شجرہ طیبہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تمام آباء و اجداد بلند و بالا، تمام مائیں بلند و بالا، اتنا عظیم شجرہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا شجرہ جو قرآن میں ذکر ہوا، شجرہ ملعونہ، قرآن نے کہا وہ ملعونہ جس پہ لعنت ہوئی۔ یہ کون سا شجرہ ہے؟ آپ سب اہل معرفت بیٹھے ہو، رسول خدا نے خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے میں انہیں پہنچا کے دام لوں گا۔ پوری توجہ چاہوں گا، بندر ناچ رہے ہیں۔ رسول خدا غمزدہ ہو گئے کہ میرے ممبر پہ میرے بعد بندر ناچیں گے۔ اللہ نے وحی اتار دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے میرے حبیب، یہ جو 1000 مہینہ تیرے دشمنوں کی حکومت ہوگی، تیرے ممبر پہ بیٹھیں گے، تیرے بعد تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تجھے اس 1000 مہینے سے بہتر فاطمہ کی شکل میں لیلۃ القدر عطا کر دی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو، جو لوگ نعرے میں شریک نہیں ان کے لیے اگلا جملہ امام فرماتے ہیں، شب قدر اسے نصیب ہوتی ہے جسے فاطمہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آلہ صلی۔ مختصر سی نصیحت، چونکہ یہ ایام ہم اس مولا کے منا رہے ہیں جو ہدایت کے چراغ، عقیدے میں بھی ہدایت اسی گھر سے ملے گی، عمل میں بھی ہدایت اسی گھر سے ملے گی۔ اور سفینہ نجات ہیں، جنہوں نے عقیدہ اور عمل اس گھر سے لے لیا، وہ نجات کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ایک حلال رزق کا ہے اور دوسرا عفت و طہارت کا ہے۔ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، دین نے اس پہ بڑا زور دیا، خصوصاً میڈیا کے دور میں۔ آج ٹھیک ہے میڈیا سے نیک کام بھی ہو رہے ہیں، نیکی کے کام، مجالس، قرآن کی تعلیم، بہت سارے نیک کام ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا سے شیطانی کام زیادہ ہو رہا ہے۔ لہذا وہ جوان جو امام زمانہ کے منتظر ہیں، وہ ضرور اپنی خلوتوں کو ایسا پاکیزہ بنائیں کہ امام زمانہ راضی ہو جائے۔ ساری رات بیٹھ کے اگر سننا ہے کوئی مجلس سنے، کوئی واعظ و نصیحت سنے، یہ حق ہے۔ معصوم فرماتے ہیں الحیا نصف الایمان، اللہ سے حیا کرنا آدھا ایمان ہے۔ خلوت میں بھی اللہ سے حیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محمد و آل محمد دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن میں 2 آیتیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب مومنین سے کہہ دے کہ نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ فقط عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے فرما دیں، سورہ نور میں، اس لیے سورہ نور کی تعلیم کا بچیوں کو خصوصاً زیادہ تاکید کی گئی۔ ترجمے سے پڑھیں، سورہ نور میں نور ہی نور ہے، سورہ نور میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ مستورات سے، مومنات سے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، مومنین سے بھی کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس لیے بعض فقہا نے چہرے کا پردہ بھی واجب قرار دیا، بعض نے کہا مستحب ہے، مستحب ہے یعنی ثواب ہے، نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں چھپانا واجب ہے، بس ہاتھ میں انگوٹھی نہ ہو، کوئی میک اپ وغیرہ چہرے پہ نہ ہو، نیل پالش نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ زینت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، انگوٹھیاں، یہ سارے زیور۔ عورت کا بہترین زیور حیا ہے، سلامت ہے۔
عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ سے سوال کیا عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی۔ رسول خدا مطمئن نہ ہوئے، بی بی تک مولا رسول خدا کی بات پہنچی۔ انہوں نے فرمایا خیر للمرأة ان لا ترى رجلا وان لا يراها رجل، عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ نامحرم مرد اسے دیکھے۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کا ماتھا چوما، کہا عورت کے لیے بہترین یہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ایجوکیشن حاصل نہ کرے یا مجالس میں نہ جائے یا زیارت پہ نہ جائے یا حج نہیں جائے، لیکن قرآن نے بھی نتیجہ کل المومنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے کہہ دیں نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اگر نگاہ نیچی رکھ کے جا رہی ہے ایجوکیشن یونیورسٹی کالج تو کوئی پر حرج نہیں، زیارت پہ جا رہی مجلس میں جا رہی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مومنین بھی نگاہ نیچی رکھیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ درود پڑھیں بار محمد والا۔ لہذا ایسا معاشرہ جس میں مومنین نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، مستورات نامحرموں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، تو وہاں چہرے کا پردہ کرنا واجب نہیں، علماء کہتے ہیں مستحب ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہگار نہیں، بعض کہتے ہیں واجب ہے، فرض ہے، جس کی تقلید میں کوئی ہے۔ لیکن ایسا معاشرہ کہ جہاں مومنین ایسے نہیں ہیں یا غیر مومنین ایسے نہیں ہیں جن کی تربیت دینی ہو، جنہیں خوف خدا ہو، جو امام زمانہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوں، اگر معاشرہ بے دین ہو، عورتوں پہ غلط نگاہ ڈالنے والا معاشرہ ہو، کسی کی ماں بہن کی عزت ان سے صحیح و سالم نہ رہے، تو ایسے بے دین معاشرے میں وہ فقہا بھی کہتے ہیں کہ عنوان ثانوی کے تحت اپنا چہرہ بچانا چھپانا واجب ہے، اپنی عزت بچانا واجب ہے، لہذا چہرہ چھپا لے بے دین لوگوں سے۔ گھبراہٹ نہیں، مسائل کا حل دے رہا ہوں نا، اس سے کورٹس میرج نہیں ہوں گی، بچیاں بھاگ جاتی ہیں خدا نخواستہ، یہ نہیں ہوگا، بدکاری فحاشی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے گھر میں ایسے شخص کو نہ لاؤ جس کے دین سے آپ مطمئن نہیں ہو۔ جب مرد اور عورت اکیلے، چاہے گاڑی میں، چاہے آفس میں، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے گھر میں، چاہے روم میں اکیلے ہوتے ہیں، روایت کہتی ہے تیسرا شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ میسج کر رہا ہوتا ہے آپس میں، شیطانی میسج۔ لہذا یہ جو آج میڈیا ہاتھ میں آ گئے یہ وہی ہے، ایک طرف اکیلا لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت بیٹھا ہے، دوسری طرف وہ بیٹھا ہے، تیسرا شیطان بیٹھا ہے۔ بچوں پہ نگاہ رکھیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کو ہر چیز کی اجازت نہ دیں دیکھنے کی۔ درود پڑھے بار محمد وعلم۔ فرمایا رسول خدا نے جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک پیٹ میں حلال ڈالے، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرے، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ رسول کی ذات پہ درود پڑھ دے صلی اللہ۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ حیا، عفت، حلال رزق، قرآن نے بھی بتا دیا، معصوم کے فرمان نے بھی بتا دیا۔ اب ایک آخری بات، ظاہری طور پہ سارے مومن اور مومنات ان کو ہم کہیں گے یہ پاک دامن ہے، کسی کے اوپر بہتان تہمت نہیں لگایا جا سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، ممکن وہ خدا اور اپنے درمیان انسان توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کر لے، لیکن کسی کو حق نہیں، اگر اسے پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ اس بات کو آگے نشر کرے، حق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور میں ان الذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتیں، میں نے کہہ دیا نا کہ جب تک چار عادل گواہ نہ ہوں، امام، نبی یا حاکم شرعی مجتہد کے سامنے وہ چار عادل گواہی نہ دیں، اس وقت تک وہ مومن مومنہ کو پاک دامن کہیں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا ہے وہ ویسی ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو ایسی پاک دامن
دامن عورتیں جو غافل ہیں، جو مومنہ ہیں، ان پہ بہتان لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے درد بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ تہمت نہیں لگا سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے۔ خدا نے یہ راستہ اس لیے بند کیا ہے کہ جس سے دشمنی اس پہ تہمت لگا دی، جس سے بغض و حسد اس پہ تہمت لگا دی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ درود پڑھیں بار محمد والے۔ اسی سورہ نور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع شہداء، جو پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگاتے ہیں اور 4 گواہ، عادل گواہ، نیک گواہ، ہر ایک کی گواہی نہیں، نیک عادل دین پہ عمل کرنے والے نہیں لے کے آتے حاکم شرعی کے پاس، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ ہماری باتیں سن کے بعد میں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بڑی سخت تقریر کی۔ بھائی مولوی صاحب اگر جیب سے بات لائے تو پھر مولوی صاحب کو ٹارچر یا اس پہ الزام لگایا جائے، اور اگر بات قرآن یا محمد وآل محمد کے فرمان کی ہو تو پھر تو نہ کہیں کہ مولوی صاحب نے کی، یہ کہیں کہ اللہ نے کی ہے یہ بات، عمل ہمیں کرنا ہے۔ درود پڑھیں بار محمد وآل۔ فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب آپ نے نہیں مارنے، یا نبی نے مارنے، یا امام نے مارنے، یا مجتہد جس کے پاس حکومت ہے اس کو اجازت ہے وہ کوڑے مروا سکتا ہے۔ ہاں جو فقیہ ہے، اگر اپنے خاندان، اپنا محلہ، اپنا شہر اسے کنٹرول ہے، اس کی بات مانتے ہیں تو اس کو اجازت ہے وہ کوڑے مروا سکتا ہے۔ بلکہ اپنے تمام فیصلے، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی ہیں، تمام فیصلے یہ تھانے کچہریوں میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، فقہاء علماء سے فیصلے کروائیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، ختم کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں، تاکہ امام زمانہ جب آئیں تو ہم مکمل دین کو سمجھ کر عمل کر رہے ہوں، اور امام کہیں تو ابو ذر جیسا ہے، تو سلمان جیسا ہے، تو مالک۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ آخری روایت اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کچھ کلمات سے آزمایا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سے کلمات تھے جن کے ذریعے ابراہیم کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا؟ کہا یہ وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی تھی۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ پھر راوی نے پوچھا مولا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آدم نے فقط 5 تن پاک کا وسیلہ بنایا تھا۔ پوری توجہ چاہوں گا، پچھلے بندوں سے بھی جو کرسیوں سے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کی توجہ بھی چاہوں گا۔ لہٰذا آدم نے فقط 5 تن پاک کو وسیلہ بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں اتنے نمبر لیے کہ مہدی تک کلمات کو مکمل کر دیا، اور جب امتحان میں فل نمبر لے لیے اللہ نے کہا اے ابراہیم رسول تو پہلے تھا، نبی پہلے تھا، انی جاعلک للناس اماما، اب چونکہ تو امتحان مکمل 100% نمبروں سے پاس کر چکا ہے، لہذا میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا ان کے لیے اگلا جملہ، امامت رسالت سے بڑا عہدہ ہے، اگر بڑا نہ ہوتا تو اپنی اولاد کے لیے کیوں مانگتے؟ ایک نیچرل سی بات ہے، سلامت ہے، نیچرل سی بات ہے کہ باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے کم درجے میں رہے۔ ہمیں ہر باپ کہتا ہے اللہ میری اولاد کو مجھ سے بھی بڑا بنائے، کوئی بڑا عہدہ دے، یہ نیچرل سی بات ہے۔ آدم نے دیکھا نا کہ بڑی پوسٹ ملی، بڑا عہدہ ملا۔ پوری توجہ، آخری جملے کہہ رہا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ ابراہیم نے کہا وَقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے کہا پروردگار اگر بڑا عہدہ مجھے دے ہی دیا ہے تو میری اولاد کو بھی دے دے۔ پوری توجہ، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم وعدہ تو کرتا ہوں تیری اولاد میں امامت رکھوں گا، لیکن ظالمین کو یہ
عہدہ نہیں دوں گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ظالم کون ہے؟ قرآن نے کہا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ہر بندے کو امامت عطا کر سکتا ہے، لیکن 30 سال شرک کرنے والوں کو امامت عطا نہیں کرتا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اگلوں نے حق ادا کر دیا، پچھلوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے ہمارے سنی بھائی بھی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا ہے۔ پوچھا گیا کیسے کرم کیا؟ کہا علی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بت پوجنے والے اور ہوتے ہیں، بت شکن اور ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس لیے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے علی سے بت توڑوائے، چونکہ جو دوسرے تھے وہ بت پوجتے رہے تھے، لہذا بت اس سے توڑوائے جاتے ہیں کہ جو خود بت شکن بھی ہو اور کبھی کسی بت کے سامنے جھکا نہ ہو، بلکہ جس کے آباء و اجداد بھی نہ جھکے ہوں کسی بت کے سامنے۔ بس آخری جملہ، رسول مولا علی رسول خدا کے بعد وہ بات عرض کر رہا ہوں جو یہاں آئی ہے، بات سے بات نکلتی۔ جب ممبر پہ تشریف لائے تو پہلا خلیفہ پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرا خلیفہ مسلمانوں کا دوسرے زینے پہ بیٹھا، تیسرا تیسرے پہ بیٹھا۔ ہر چہرے پہ میری نگاہ، پچھلے بندے بھی ذرا غور سے سنی گا ایمان میں تازگی کے لیے۔ جب مولا علی کی باری آئی تو وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ لوگ حیرانی سے، جیسے پچھلے بندے مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح مولا علی کو صحابہ کرام حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ علی رسول کی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ امام نے جو دلوں کی باتیں بھی جانتے تھے، چہروں کی حیرانی کو پڑھتے فرمایا حیران ہو کہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ میں رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں علی وہ ہوں جس نے مہر رسالت پہ سواری کی ہے۔ سلامت رہے۔ میں علی وہ ہوں جس کے قدموں نے رسول کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ میں وہ بت شکن ہوں کہ کعبے کے بت توڑتے ہوئے میرے پاؤں رسول کے کندھوں پہ تھے۔ درود پڑھے بار محمد وآل۔ آج اس مظلوم کا تابوت اٹھایا جا رہا ہے جس کی ماں کی حسرت تھی کہ میں علی اصغر کا جھولا جھلاتی، جس کی بہن کی حسرت تھی کاش میں علی اصغر کو لوریاں دیتی۔ عزاداروں، یہ جو شبیہیں برآمد ہوتی ہیں یہ بیویوں کی حسرتیں تھیں جو آپ پوری کرتے ہو، اور ثانی زہرا کے مصائب کے جملے ہیں عزاداروں۔ جب مدینے واپس آئی ہے نا تو نانا سے ایک جملہ کہا، نانا تیرا شہر ہمیں قبول نہ کرے۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارے بیٹے، ہمارے مرد، ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ تھے، جب ہم واپس آئے ہیں تو کوئی باقی نہیں رہا۔ ہم حسرتیں لے کے آئے ہیں، ہم حزن و ملال لے کے آئے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے کہا ہم حسرتیں لے کے آئے ہیں عزادارو۔ جب آخری وقت تھا مولا حسین کا، دیکھا اب کوئی نہیں رہا، علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ ایک آواز دی، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا نے دوسرا جملہ کہا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا؟
عزادارو کوئی جواب نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ مولا حسین خیام کی طرف آئے، بی بی زینب کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، کہا بھیا جب سے تو نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں ہے، زمین کربلا پہ اپنے آپ کو گرا دیا ہے، کبھی دائیں پلٹتا ہے کبھی بائیں پلٹتا۔ اجرکم، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، پتہ نہیں اگلا محرم نصیب ہو یا نہ ہو عزادارو، جی بھر کے پرسدیہ کرو۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں یہ آنسو، بی بی کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے یہ آنسو۔ بی بی نے کہا بھیا حسین تو جا تو رہا ہے، میری خواہش ہے علی اصغر کو چند گھونٹ پانی کے پلا دے۔ عزادارو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا علی اصغر کو، ہاتھوں پہ اٹھا کے مقتل کی طرف چلے۔ شب عاشور ہر بی بی اپنے جوان کو سمجھا رہی تھی، پرانے عزادار بیٹھے ہوں میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہر بی بی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کل سب سے پہلے تو میدان میں جانا، علی اکبر سے پہلے تیرا لاشا خیمے میں آئے۔ قاسم کی ماں قاسم کو سمجھا رہی تھی، بی بی زینب اول محمد کو سمجھا رہی تھی، بس رباب کے دل کی حسرت تھی کہ کاش میرا علی اصغر بھی جوان ہوتا۔ جو پرسد ہیں میں ان کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کاش آج میرا علی اصغر جوان ہوتا، میں بھی علی اکبر سے پہلے بھیجتی، روز قیامت زہرا کے سامنے سرخ روح ہو جاتی۔ زہرا تیرا بیٹا بعد میں شہید ہوا تھا، میرا علی اصغر پہلے۔ اجرکم اللہ، اجر بڑے بڑے حوصلے سنتے آنا عزادارو۔ علی اصغر کو بھیجا جناب رباب نے، علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھیر کے بے زبانی کے حالت میں کہا اما رباب گھبرا نہیں، میں ایسی جنگ لڑوں گا لوگ علی اکبر بھائی کی جنگ بھول جا۔ اجرکم اللہ، اجر خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو علی اصغر زبان حال سے کہہ رہے تھے اما رباب میں تجھے دادی زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا، علی اکبر کی جنگ لوگ بھول جائیں گے، میری جنگ کو یاد رکھیں گے۔ علی اکبر کا سر جب بازاروں میں جائے گا لوگ کہیں گے یہ تو جوان تھا اس وجہ سے مارا گیا، یہ 6 مہینے کے بچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس سے بڑھ کر کیا مصائب پڑھو عزادارو، رونے کی خیرات مانگو۔ علی اصغر باب الحوائج ہیں، ہر حاجت پوری ہوتی ہے ان کے صدقے میں۔ عزادارو حسین لے کے چلے علی اصغر کو، مقتل گاہ میں جا کے حسین نے علی اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کیے، کہا اے قوم تم نے میرا عباس مار ڈالا، تم نے میرا علی اکبر مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، یہ تو 6 مہینے کا ہے، یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، چند گھونٹ پانی کے مل جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام حسین نے جب یہ جملے کہے نا، فوج میں کوہرام برپا ہوا، کوئی کہتا پانی دے دو، کوئی کہتا اس خاندان کے بچوں کو بھی زندہ نہ رہنے دو۔ عزادارو اتنے میں عمر ابن سعد ملعون نے حرملہ سے کہا حرملہ اقطع نزاع القوم، اس قوم کے جھگڑے کو ختم کر۔ عزادارو اس ملعون نے پوچھا کیا کروں، کہا کیا دیکھ رہا ہے جلدی تیر چلا۔ اجرکم اللہ، اجر جو سوچ رہے ہیں ان کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ عزادارو حرملہ ملعون بڑا تیر انداز تھا، مشہور تیر انداز، اس نے ایسے تیر کربلا میں یہ لے کے آیا تھا کہ جو انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب مختار کے پاس یہ پہنچے نا ملعون حرملہ، مختار نے پوچھا ظالم تجھے رحم نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ظالم تجھے رحم نہیں آیا؟ کہا میں نے جب نشانہ باندھا میں نے سارے جسم پہ نگاہ کی، مجھے اور کوئی جگہ نہیں نظر آئی، ننھی سی گردن نظر آئے۔
اجرکم اللہ، جو پرسہ دینے آئے ان کے لیے جملہ کرو، مجھے چھوٹی سی گردن نظر آئی، میں نے نشانہ باندھا، یقیناً خیمے کے دروازے پہ جناب زینب بھی دیکھ رہی ہوں گی، جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ بابا پانی پلا لے گیا ہے، ابھی پانی پلا کے لائے گا۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، عزادارو اس ملعون نے تیر مارا۔ بار میں امام فرماتے ہیں ذوبہ من الورید الی الورید، تیر ایک طرف سے لگا دوسری طرف سے پار ہو گیا، علی اصغر ذبح ہو گیا۔ بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے پرندہ تڑپ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے پرندہ تڑپتا ہے۔ عزادارو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکا۔ پانچویں امام فرماتے ایک قطرہ واپس نہیں آیا، اتنے میں امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، موت کی زردی چھائی، آسمان سے ندائی، جو رونے آئے ہو بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کرو عزادارو، آسمان سے ایک ندا آئی، حسین پریشان نہ ہو، علی اصغر کے لیے دودھ کا انتظام جنت میں ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی اصغر کے دودھ کا انتظام جنت میں ہو چکا ہے۔ بس آخری جملے عزادارو، مولا حسین علی اصغر کا لاشا لے کے خیام کی طرف بڑھے، سکینہ کے دل میں تھا کہ میرا بھیا پانی پی کے آ رہا ہے۔ سکینہ کے ہاتھوں پہ مولا حسین نے علی اصغر کو رکھا، جب کپڑا ہٹایا سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی کا گلا ذبح ہو چکا ہے۔ سکینہ تڑپ گئی، مولا حسین نے دیکھا کہ بیویوں نے نوحہ شروع کیا، ماتم شروع ہوا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ عزادارو امام زمانہ جب آئیں گے تو دادا حسین کی قبر سے علی اصغر کے لاشے کو نکال کے اپنے اصحاب سے خطاب کریں گے، اے میرے اصحاب اتنا بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے کو کس جرم میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم نہ کر، کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بس آخری جملے عزادارو، امام حسین نے اپنی تلوار سے کربلا میں ایک چھوٹی سی قبر کھودی، تلوار گریہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی مولا میں تو تیرے دشمنوں کو مارنے آئی تھی اور تیرے بچوں کی قبریں بنا رہی ہو۔ مولا نے قبر میں علی اصغر کو رکھا، ریت ڈالنا شروع کی، ریت اتنی گرم تھی، حسین جیسا نرم دل باپ جب چہرے کی نوبت آئی علی اصغر کے ننھے چہرے پہ حسین نے ریت تو ڈالی لیکن چہرہ دوسری تھا۔ ماتم علی اصغر۔